قرآن پاک کے مطابق کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو پھر وہ 1، 2، 3 اور 4 نکاح تک کی اسے اجازت ہے، سب کے حقوق ادا کرے، اور اگر وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے بالغ ہو چکے ہیں ان کے تم نکاح کرا دو، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ اور جو لوگ عقد نکاح میں موجود ہیں، آج اللہ نے انہیں اولادوں سے بھی نوازا ہے، وہ اللہ کے اس فرمان کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں کہ جب وہ غیر شادی شدہ تھے تو ان کی آمدن کیا تھی، پھر عقد نکاح کے بعد اللہ نے کیا برکت دی، پھر آل اولاد کے بعد اللہ نے انہیں مزید کیا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ جبکہ بدکاری میں اللہ کی نافرمانی ہے، عذاب الہی ہے، اور دنیا کا عذاب مختلف بیماریوں میں اسے لاحق ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا مرض ایڈز کہ جس کے اندر انسان گھل گھل کے مرتا، تو جو بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی اس میں کبھی بھی خیر نہیں رکھی گئی۔ نکاح کے فضائل اور اس کے مسائل میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بیان کیے تھے۔ مزید اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک آیات اور احادیث طیبہ اور ایک معاشرے کے اہم مسئلے جس کی طرف رجحان لوگوں کا بہت زیادہ ہوا ہے، اور وہ ہے طلاق۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ آیات اور احادیث طیبہ اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بیان کریں۔ سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے بھی گھر بسے ہوئے ہیں انہیں آباد و شاد رکھے، اور جو بھی آپس کی رنجشیں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر شوہر اور بیوی ان دو رشتوں کو بڑا پاکیزہ رشتہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس، علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت مثال کے طور پر ہے، استعارہ ہے، سمجھانے کے لیے ہے، اور اس کے اندر اشارہ میں بہت باریکی اور گہرائی سے مسئلے کو سمجھایا گیا۔ نمبر 1، لباس کا کام یہ ہے کہ انسان کے عیب چھپا دیتا ہے، کہ اس کے جسم میں کیا بیماری ہے کیا نہیں ہے، اندر کی باتیں ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ زوجین کا رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی کمزوری جو کسی فرد میں ہے، اخلاقی ہے، جسمانی ہے، اس رشتے کو اللہ نے ایسا زبردست بنایا ہے کہ وہ باتیں، وہ پوشیدہ بیماریاں جس کا تذکرہ باپ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا، جس کا تذکرہ اولاد اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے، بہن بھائیوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن ایک عورت اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے تذکرہ کر کے اس بیماری کے علاج کے لیے کوشاں ہو جاتے۔
اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو کبھی اس طرح کی سچویشن سے گزرے ہیں وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بزرگوار ہو گئے، انہیں کوئی مرض ایسا ہو گیا کہ وہاں ران کے حصے پہ مرہم لگوانا ہے۔ اب ایک ستر عورت ہے، شرمگاہ ہے، چھپانے کی جگہ، تو وہ بیٹے یا بیٹی کو تو نہیں کہہ سکتا، خود بھی نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا پاکیزہ رشتہ رکھا ہے اور ایک دوسرے کے لیے لباس اور ستر پوشی کا حصہ رکھا۔ نمبر 2، فرمایا کہ لباس ہمارے جسم کی خوبصورتی کا باعث ہوتا۔ یہ رشتہ بڑا پاکیزہ ہے کہ وہ عورت جو غیر شادی شدہ ہے اس کے مقابلے میں جو شادی کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے وہ اپنے اندر اعتماد پاتی ہے کہ یہ میرے بیک پر کھڑا ہے، میرا شوہر، یہ میرا سہارا، اور وہ پر اعتماد اپنی زندگی بسر کرتی ہے، اور یہ شادی اس کے لیے زینت کا باعث ہے۔ سیم اسی طرح شوہر بھی با اعتماد، اور اسی طرح بہت ساری اس آیت کی تشریح ہو سکتی ہے۔ اس رشتے کو پاکیزہ رشتہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہوں، ہمارے پورے خاندان میں بدکاری کا کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح کو عام کیا جائے کہ جو مرد اور عورت بالغ ہو گئے، اس قابل ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے نکاح کا انتظام کیا جائے، کوشش کی جائے، اور جس حد تک ہو سکے آج کے معاشرے میں تو زیادہ کوشش کی جائے، اور پھر ان کے لیے رزق کے دروازے اللہ کشادہ فرمانے والا۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کے لیے دروازے کشادہ کر دیں۔ جو نکاح کے ذریعے زوجین آپس میں جڑ گئے، حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لم ترى للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے جو زوجین کا تعلق قائم ہوتا ہے، آپس کا رشتہ قائم ہوتا ہے، جو قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس طرح کا قلبی تعلق کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ دو خاندان میں دو الگ الگ جگہ پلنے بڑھنے پڑھنے تربیت لینے والے فرد جب آپس میں اس رشتے میں جڑتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو دونوں کو جوڑ دیتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے درمیان محبت کو اور الفت کو پیدا کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے اس بات کو بیان کیا کہ میری نشانی دیکھنی ہے، میری قدرت دیکھنی ہے، تو پھر اس چیز کو دیکھو کہ ہم نے ہی زوجین کے درمیان آپس میں محبت یا تعلق کو پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ جو زوجین ہیں انہیں حکم خصوصاً شوہروں کو فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خواتین کے ساتھ معروف عرف کے مطابق زندگی گزارو، عرف کے مطابق۔
یعنی آپ ان کو حالات اور ماحول کے مطابق زندگی گزارنے کا سامان مہیا کریں، ان کے لیے زندگی گزارنے کی سہولیات مہیا کریں، ان کو ایسا نہ دبائیں کہ جسے کسی کا گلا دبایا جائے وہ گھٹ گھٹ کر سانس لے رہا ہو۔ بعض اوقات شوہر بڑے مزے کرتے ہیں کیونکہ کماتے وہ ہیں تو ان کی جیب گرم ہے، وہ کبھی ہوٹل پہ کھاتے ہیں، کبھی پیتے ہیں، کبھی گھومتے ہیں، اور جب گھر والوں کی باری آتی ہے تو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے اس مسکین اور فقیر سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، یہ تو بیچارہ 5 دن سے فاقوں کے اندر ہے، اور گھر والوں کو وہی سوکھی اور سادہ دال، جبکہ وہ ان کے لیے بہتر انتظام کر سکتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اپنے لیے تو بہت اچھا انتظام کر رہا ہے اور گھر والوں کو عرف کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنے دے رہا، تو اللہ نے فرمایا اے مردوں اپنی ازواج کے ساتھ عرف والی زندگی بسر کرو، جیسے تم اپنے آپ کو لیے اچھی چیزیں پسند کرتے ہو گھر والوں کے لیے بھی پسند کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نئی چیز کھاتے تھے تو کھانے سے پہلے اسے گھر لے جاتے تھے، اور گھر میں بھی جا کر سب سے پہلے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان سے آغاز کروایا کرتے تھے، اور حدیث مبارک میں فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ نیا پھل ہے اور یہ بچے بھی نئے نئے ہیں تو یہ انہی کے مطابق ہے کہ ان سے آغاز کروایا جائے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کا۔ لہٰذا ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ فقط اتنا نہیں کہ 2 ٹائم کی روٹی اور 2 جوڑے دے دیے، نہیں، عرف کے مطابق جتنی اللہ نے جس کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ خود بھی استعمال کرے اور اپنے اہل خانہ کو بھی دے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بنایا ہوا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں اس کی جیب میں ماہانہ سالانہ آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اہل خانہ کو بالکل بھی سہولیات فراہم نہیں کرتا، ان کو اسی انداز میں رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کمایا ہے، یہ جو جمع کیا ہے، یہ کس کے لیے؟ تو یہ آتی ہے بات کہ بھئی وہ بچوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جو بچوں کی ماں ہے تو پہلا حق تو اس کا، تو ان کا بھی اہتمام کرنا شوہروں پر لازم ہے۔ جب اپنے لیے اہتمام کریں ان کے لیے بھی کریں، اپنے اوپر خرچ کریں تو ان پر بھی خرچ کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ازواج سے ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی بات ناپسندیدہ، اور اس ایک ناپسندیدہ بات پر شوہر انہیں چھوڑنے کے در پہ ہو جاتا ہے، بس مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میں اسے طلاق دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تم انہیں کسی بات میں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور بات میں اس میں خیر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، کوئی ایک بات مزاج کے مطابق نہیں ہے لیکن اس کی 5 باتیں ایسی ہیں جو کسی اور میں نہیں ہوں گی۔ وہ مزاج کی تیز ہے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے اولاد اسی سے عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف چھوٹی سی عرض کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کو پتہ ہے
کہ اللہ کے حکم اور اجازت سے ایک سے زائد ہیں۔ تو آپ کی جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، عمر میں 15 سال زائد تھیں، حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب کوئی شوہر اپنی بیوی کے اعتبار سے اس کو ہمارے حساب سے دیکھیں تو کہے گا یار بیوی بڑی ہے۔ اب اس چیز کو پیش نظر رکھ کے جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا نکاح ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضور اپنی پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے اور کبھی ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھیجتے ہیں، کبھی قربانی کرتے تو ان کے رشتہ داروں کو بھیج دیا کرتے۔ تو ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور ہم آپ کی جوان زوجہ ہیں، جبکہ آپ سے عمر دراز تھی وہ، آپ ان کو یاد کرتے، جبکہ اس اعتبار سے عمر کے اعتبار سے ہم چھوٹے ہیں، تو آپ کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ سنو، خدیجہ وہ ہیں کہ جب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اللہ نے مجھے کسی زوجہ سے اولاد نہیں دی، مجھے اولاد خدیجہ سے ہی عطا کی ہے۔ سیدہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ ام کلثوم کس کی بیٹی ہے؟ زینب کس کی بیٹی ہے؟ سادات کرام کا پورا گھرانہ وہ کہاں جائے گا؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائے۔ تو بظاہر کسی ایک چیز کی طرف دیکھ کر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں چیزوں کی طرف بھی توجہ کر لینی چاہیے کہ کسی ایک چیز میں کمی ہوگی تو اللہ نے اس میں 5 ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں گی جو تمہارے لیے کہیں اور نہیں ملیں گی۔ تو فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہا کرو، اور کسی ایک چیز میں ناپسندیدگی ہے تو کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کرو کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوئی ہے۔ بہت ساری ایسی ہیں کہ جو آپ کو بظاہر کسی ایک چیز میں اچھی لگیں گی لیکن وہ کئی چیزوں میں غلط بھی نظر آئیں گی۔ ایک اور حدیث شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن شوہر اپنی مومن زوجہ سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر وہ کسی ایک عادت کو ناپسند کر رہا ہوگا تو کوئی دوسری عادت ضرور ایسی ہوگی جو اسے پسند ہوگی۔ عقد نکاح یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر فرد 100% ہر کمی سے خالی نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہے جو بے عیب ہے۔ انسان اپنے اعتبار سے دوسرے فریق کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی نگاہ سے دیکھے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، تو یقیناً ہر مرد میں بھی کوئی ایک ایسی عادت، کوئی ایک ایسی کمی ضرور ہوگی کہ جس کو وہ بھی ناپسند کر رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو پھر ہمارے دل میں بھی اس کے لیے برائی نہیں آنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین جو ایک ساتھ دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بے قدر ہیں اور بسا اوقات وہ ایک بات کو دیکھ کر رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، بعد میں ان کی سوچ، ان کی فکر جب اس بات سے ہٹتی ہے تو اسے بہت ساری اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعد میں وہ سوچتا ہے کہ کاش یہ رشتہ دوبارہ جڑ جائے، لیکن وقت بہت دور جا چکا ہوتا اور واپسی کا راستہ وہ خود بند کر دیتا۔ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نے 65 سال کی عمر گزار دی ایک 70 سال کے فرد کے ساتھ، یعنی اس کی عمر اتنی گزر گئی، اب نکاح میں اس نے 30 سال گزارے، 40 سال گزارے، 25 سال گزارے،
اب بزرگوار کو کسی بات پہ غصہ آ گیا اور وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر رہے اور انہوں نے طلاق دے دی. اب طلاق تو دے دی, اب وہ بیچاری بڑی بھی کہاں جائے. اس کے تو ماں باپ بھی مر چکے, وہ تو خود 60 سال کی ہو گئی, اس کے بھائی بہن بھی اس سے زیادہ عمر کے. اب یہ کہاں جائے؟ ذرا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ انسان اپنے الفاظ پر کنٹرول نہیں کرتا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہوتی ہے, تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ازواج کو حسن معاشرت کے ساتھ, عرف کے ساتھ رکھو. اب دوسری طرف آ جائیے.